ریاست مدینہ حقیقت یا تصور۔ ریاست خود مختاری، علاقہ، آبادی اور حکومت ان چار عناصر سے وجود میں آتی ہے۔ جدید ریاست کے تصور کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ جس علاقے کی سرحدیں بین الاقوامی قانون کے مطابق طے کی گئی ہوں، یعنی وہ ایک قومی ریاست قرار پاتی ہے۔ اگر ہم ریاستی مشینری اور اس کے ڈھانچے کی بات کریں، 1500 سال بعد انسانیت نے اس حوالے سے بہت ترقی کی ہے۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ نہ صرف وجود میں آ چکے ہیں بلکہ ان کا آئینی کردار بھی متعین ہے۔ کسی دور میں اس کا خیال ناممکن ہی نہیں، محال بھی تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں خلیفہ حکمران بھی تھا، چیف جسٹس بھی، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا اور جنگوں میں سپہ سالار بھی تھا۔ وہی امور سلطنت میں مشورے کرتا اور فیصلے بھی صادر کرتا تھا۔ انسان نے صدیوں کے سفر کے بعد جدید ریاست اور امور ریاست کے طے کرنے میں یہ ایک پختہ صورت اختیار کی ہے۔ 19ویں صدی سے پہلے بادشاہ فاتح یہ ایک گروپ ایک خاص خطے پہ اپنا اقتدار قائم کر لیتا تھا۔ اس کے اقتدار و حکومت کے لیے رعایا اور عوام کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ دور رسالت اور خلافت کو یہ استثناء حاصل ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم اجتماعی کو قائم کیا تو داخلی و خارجی عوامل سے مدینہ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں کے قبائل سے میثاق قائم فرمایا، جسے آج میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس میں مختلف قبائل کو شامل کیا گیا، جس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اگرچہ وہ نظم اجتماعی قبائلی نظام کے تحت تھا، لیکن وہ اقدار جو ہر دور میں لازمی اور ضروری ہیں، ان کا رواج خلافت راشدہ کے دور میں بالکل واضح ہے۔ اگر ہم دور رسالت و خلافت میں قائم کردہ نظام کے لیے ریاست مدینہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے کوئی ابہام تو پیدا نہیں ہوتا، یا ایسے الفاظ ہمیں بند گلی میں لا کر تو کھڑا نہیں کر دیتے۔ گزشتہ ادوار میں نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام یا مصطفی نظام جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ان نعروں کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی مسلمان کیا گیا۔ ریاست کو کلمہ پڑھائے جانے کے بعد مولانا مودودی مرحوم نے پاکستانی سماج کی صورتحال پہ اسلامی اقدار کی ترویج اور نفاذ کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس وقت صورتحال ماضی کی نسبت بدتر ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی۔ ایسے حالات میں واضح نقطہ نظر اور موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے 13 سال میں ایسے پاک باز افراد تیار کیے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ وہ ذاتی کردار میں ایسے اعلیٰ انسان تھے کہ چشم فلک نے ایسے لوگ پھر کبھی نہ دیکھے۔ یہ آغاز سفر کا پہلا نقطہ ہے جہاں سے حکمران کی حکمرانی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیاسی اور تنظیمی ڈھانچہ سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے معیار حکمرانی قائم کیا۔ پاکستان کے ماضی اور موجودہ حکمران جس مسئلے کو بنیادی قرار دیتے ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور جو واقعی بنیادی ہے اس سے ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ حکمران کا ذاتی کردار ہے، جہاں سے سماجی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ کے قیام کے نعرے سے بہتر خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی پیروی اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ وہ ایسے حکمران تھے کہ دن کو مخلوق کی خدمت میں مصروف اور رات کو رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، مدینے کے عام آدمی کے برابر روزینہ وصول کرتے، عام لباس پہنتے، عام خوراک کھاتے اور عام سواری استعمال کرتے، لوگوں کی خدمت میں کسی قسم کی آر محسوس نہ کرتے، اپاہج، معذور اور حاجت مند کی ضرورت بغیر نمائش کے پوری کر دیتے، عدل ایسے قائم کیا کہ کسی بڑے شخص کی اولاد کو بھی غلطی پہ معاف نہ کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ پاکستان کی تقریباً ربع صدی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ریاست کو اسلامی یا مدنی بنانا آسان ہے، لیکن حکمرانوں نے جب اسے اسلام اور اقدار کا پابند کرنے کا اعلان کیا تو وہ خود اس کے پابند نہ ہو سکے۔ بلند بانگ دعوے چند ہی روز میں ہوا ہو گئے، کیونکہ سماج و افراد کی اصلاح سے اس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔
اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ پاکستان کے ہر حکمران نے سادگی کا نعرہ لگایا۔ ہم نے دیکھا کسی نے سائیکل چلانے کا دعویٰ کیا اور بعض نے کچھ دن سائیکل چلائی۔ سادگی کا کلچر متعارف کروانے کے لیے ون ڈش کا قانون بنایا، لیکن اپنی دعوتوں میں پرتکلف اور اسراف کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ علاج معالجہ کے لیے سرکاری اسپتالوں کے بجائے پرائیویٹ اور غیر ملکی اسپتالوں کو ترجیح دی گئی۔ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو مہنگے ترین سکولوں میں بھیجا گیا۔ جب قانون پہ عمل درآمد کا وقت آیا تو ہاتھی گزر گئے اور مچھر پھنس کے کی صورتحال بن گئی۔ چور ڈاکو کی اصطلاح سیاسی مخالفین کے لیے تخلیق کی گئی۔ اپنی جماعت کے رہنماؤں کو معصوم خیال کیا گیا۔ اس تاریخ کی روشنی میں جب بھی ایسے خوبصورت نعرے تشکیل دیے گئے، اس سے ابہام و تشکیک میں اضافہ ہوا۔ ریاستی سطح پہ ایسے قانون بنا دیے گئے جس سے جبر و اختیار میں اضافہ ہوا، لیکن سماج میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی، بلکہ عام آدمی کی زندگی میں دکھوں اور پریشانیوں کا اضافہ ہوا۔ آج دنیا ریاستی نظم میں جس مقام پہ پہنچ چکی ہے، اس وسعت خیال سے بھرپور دنیا میں کوئی شعبہ اور پہلو ایسا نہیں جس میں ادارے کام نہ کر رہے ہوں۔ ہمیں جدید دنیا سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور حکمران و حکومت کو سب سے پہلے خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چل کر اس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنی چاہیے جس کی توقع وہ ریاست کو مدنی بنانے کے بعد رکھتے ہیں۔